نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، QRW کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ QRW قرآن روڈ ورڈ کی پریزنٹیشن ہے۔ آج کی سورہ فلق کی آیت نمبر 4 کا کلمہ لینا ہے۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ شرع کا کلمہ لینا ہے جس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے شین را۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے گروہوں میں پھونک مارنے والیوں یا والوں کے یا پھونک مارنے والے جانوں کے، اینڈ فرام دی ایول آف دی بلورس ان ناٹس۔ کنٹینٹ لے آؤٹ پریزنٹیشن کی ورڈ کا انالیسس پیش کریں گے۔ ورڈ کیا ہے؟ شرع کا کلمہ ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین را ہے۔ آیت میں اس کا استعمال، پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا کنیکشن، پھر شر کی اقسام، اس کی ٹائپس، قرآنک یوسیج شین را کے، اس قرآنک روٹ ورڈ کے، اور پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ورڈ ہے، شرع کا کلمہ ہے، اس کا ورڈ انالیسس پیش کرتے ہیں۔ کلمہ ہے شرع کا جو کہ اسم ہے، اس کا روٹ ورڈ شین را بن رہا ہے۔ اردو میں ترجمہ برائی سے کیا جاتا ہے اور انگلش میں دیول۔ روٹ ورڈ کی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ یہ جی خیر کی ضد ہے، ہر برائی پہ بولا جاتا ہے، ہر تکلیف پہ بولا جاتا ہے، ہر وہ چیز جس سے ہر کوئی کراہت کرے، ہر چیز جو نقصان پہنچائے۔ اس لفظ کی جو وسعت ہے، اس کے اندر دو چیزیں داخل ہوتی ہیں، ایک علام آفات تکلیفیں، اور دوسری جو ان تکلیفوں کا سبب بنتی ہیں۔ جو تکلیفیں ہیں، مثلاً آپ کو کوئی کانٹا چبھ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پتھر آ لگا جس سے ڈائریکٹ تکلیف پہنچ گئی، اور اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں جو تکلیفوں کی وجہ بنتی ہیں۔ مثلاً گناہ اگر اس وقت محسوس نہیں ہوتا، اس کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تو بعد میں اس کا اثر ہوگا، تو وہ شر ہی نہیں ہوتا جس کا انجام خیر ہو، اور وہ خیر ہی نہیں جس کا انجام شر ہو۔ تو شرع، تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے گروہوں میں۔ تو واو پہ ویڈیو بن گئی، یہ حرف عطف تھا، من پہ بھی ویڈیو تھی، ایک ہی کلمہ تھا فروم، اور یہ حرف جر تھا۔ شرع اسم ہے، اور باقی خانے اپنے اپنے مواقع پہ نیکسٹ ویڈیوز جیسے بنتے جائیں گے یہ فل کرتے رہیں گے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونک مارنے والیوں گروہ میں گانٹوں میں، اینڈ فرام ایول آف دی بلورس ان دی ناٹس۔ تو وہ حرف عطف، من حرف جر، شرع اسم، کنجکشن
preposition noun. اور خصوصی طور پر پناہ مانگتا ہوں صوبوں کے پروردگار کی شر سے گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے. کنیکشن: پہلی آیت میں حکم دیا گیا پناہ مانگنے کا. کس سے پناہ مانگنی ہے؟ شری سے پناہ مانگنی ہے، شر سے پناہ مانگنی ہے. دوسری آیت میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگ لی گئی. پھر خصوصی طور پہ، یہاں پہ من تخصیص کے لیے تھا، تاکید کے لیے تھا، خاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی. اور اس واقع کلمے سے اس حکم میں یہ والا حکم داخل کیا گیا، اور یہاں پہ من تاکید کے لیے آیا کہ اس حکم میں یہ والا حکم شامل کیا جا رہا ہے تاکیداً خصوصاً نفاسات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. تو یہ کنیکشنز تھا. اور خصوصی طور پر پناہ مانگتا ہوں صوبوں کے پروردگار کی شر سے گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے. اینڈ فروم دی ایول آف دی بلورس ان ناٹس. تو ٹائپس شر کی کتنی قسمیں ہیں؟ شر کی 2 قسمیں ہیں. تو مطلق جہنم، مقید ریلیٹیو جیسے دولت. تو مطلق کی اگزامپل جہنم ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے ہی بری ہے، چاہے کافر جہنم میں جائے مسلمان جہنم میں جائے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مطلق ٹائپ ہے شر کی. مقید ریلیٹیو دولت جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دولت خیر کا باعث بنی اور قارون کے لیے شر کا باعث بنی. قرآنک یوسیج دیکھتے ہیں، قرآن میں اس کے استعمال کیسے ہوئے ہیں. ایول کے طور پہ ہوا ہے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے. ورسٹ کے میننگ میں، سپارک آف فائر کے میننگ میں، ایول ڈوئر کے میننگ میں. تو ان سب کی ڈیٹیل اپنے اپنے مواقع پہ آئے گی. تو نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو بنے گی جی اس کلمے پہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. نفاساتی کے کلمے پہ بنے گی جس کا روٹ ورڈ بنتا ہے نون فا سا، نفس. اور شر سے گروہ میں پھونک مارنے والی والوں کے یا پھونک مارنے والی جانوں کے. اینڈ فروم دی ویل آف دی بلورس ان ناٹس. اسی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھونک مارنے والیوں کے اور یہ بریکٹ میں والوں کے مذکر والا کیوں استعمال کیا ہے، اور پھونک اور جانوں کا لفظ کیسے استعمال کیا ہے. اس نفاسات کے پہ جو ویڈیو بنے گی یہ ہم یہاں پہ ایکسپلین کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.